الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز ساتھیو، عزیز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہاں آپ کا جمع ہونا، میرا جمع ہونا ایک دین کی نسبت سے ہے، ایک دین کی فکر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کاوشوں کو، اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں استاد سے بندہ اتنا کچھ نہیں سیکھتا جتنا حالات سے سیکھ جاتا ہے۔ حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں۔ برے حالات میں ساتھیوں کا پتہ چل جاتا ہے، اچھے حالات میں بھی ساتھیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اچھے حالات میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن برے حالات میں کون آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شکلیں، وہ صورتیں پھر آپ سے بھولتی نہیں ہیں۔ وہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کر دی تو وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ آپ کا دل چاہے گا میں اس کے ساتھ نیکی کروں، کیونکہ جو مشکل وقت میں آپ کو یاد کر لے، مشکل وقت میں آپ کو پوچھ لے، صرف کوئی کال کر کے پوچھ لے یار میرے کوئی خدمت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو ہمارا دل خوشی سے باغ ہو جاتا ہے کہ میرا ہاں فلاں نے پوچھ لیا، یہی میرا دوست ہے۔ وہ جو آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں مصروف ہو جائے، خدمت میں مصروف ہو جائے، پھر تو آپ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے جو حالات ہیں، اللہ پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، ہمارا گمان اللہ پر ہونا چاہیے، دنیا پر نہیں۔ دنیا کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ مشکل وقت میں بھی اللہ تھا، اچھے وقت میں بھی اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ آج ہمارا جو سسٹم ہے وہ بگڑتا کیوں جا رہا ہے؟ آج ہمارے حالات کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آج ہمارے پہ تنگ دستی کیوں ہے؟ آج ہمارے پہ رزق کی تنگی کیوں ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے جو نظام ہے اس کی تنگ دستی کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھول گئے۔ اللہ کو پاؤ اور اپناؤ۔ اللہ کو اپنانا آسان ہے، اللہ کو پانا بھی آسان ہے۔ یہی قرآن میں اللہ آپ کو ملے گا، یہی مساجد میں اللہ آپ کو ملے گا۔ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ گناہ کرتے ہیں ہم، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مخلوق کے ڈر سے ہم کچھ نہیں کرتے، خود کو نیک ظاہر کرتے ہیں۔ مخلوق کے ڈر سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے کہ مخلوق ہم پہ کچھ بات نہ کر دے، اور اللہ کے ڈر سے، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، اور اللہ کے ڈر سے سب کچھ کر جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا توبہ کا ذریعہ ایک خاتون بنی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون پر، واقعے کا مفہوم ہے، خاتون پر نظر پڑ گئی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو دیکھتے ہی رہے۔ تو خاتون نے کہا مت دیکھو اس آنکھوں سے، بد نظری مت کرو۔ تو اس نے کہا اتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری کہ اس آنکھوں میں ڈوبنے کا میرا دل کرتا ہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بات کر کے وہ خاتون کہتی اچھا کھڑے ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ گھر چلی گئی۔ اتنے میں ٹائم گزرتا گیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی گھر چلے گئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔
کہ حسن بصری کا یہ گھر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حسن بصری کون ہے؟ کہتے میں ہوں۔ انہوں نے ایک پیالہ تھا، پیالے کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کپڑے کے اوپر وہ کپڑا جب پیالے سے ہٹایا تو اس میں 2 آنکھیں پڑی ہوئی تھی، اس خاتون کی 2 آنکھیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہو گئے کہ اس خاتون نے اتنی قربانی دی صرف اس لیے کہ میری وجہ سے کوئی گناہ میں نہ ہو جائے۔ انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ فوراً توبہ کر لی۔ صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں جاتا ہوں اس خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میری خاطر اپنی آنکھیں قربان کر دی۔ تو صبح خاتون کے گھر گئے تو دیکھا خاتون کا انتقال ہوا تھا۔ پھر یہی حسن بصری، ان کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، کسی نے کہا کہ جو جہنمی آخر میں نکلے گا وہ یہ کہے گا یا حنانو یا منانو کہہ کے نکلے گا، تو فرمایا کیا پتہ وہ شخص میں ہوں، کیا پتہ وہ شخص میں ہوں۔ اتنا اللہ سے ڈرنا شروع ہو گیا، کہتے ہیں نکلنے کی گارنٹی تو ہے نا، کیا پتہ میری نکلنے کی گارنٹی ہے بھی یا نہیں، میں جہنم چلا جاؤں۔ پھر اتنا اللہ سے خوف کیوں؟ ہماری کیا بات ہے، ہم سب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اسی لیے اللہ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو۔ وہ سب سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ مخلوق پر گمان مت رکھو، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اللہ کو پاؤ۔ یہی بزرگان دین کے واقعات پڑھو، کسی کو سمجھو، کسی کو فالو کرو۔ طرح طرح کے عذاب ہم پر آتے ہیں، شریعت سے ہم دور، سنتوں سے ہم دور، ہر چیز سے ہم دور ہیں۔ آج سنت نہیں اپنائی، غیروں کا طریقہ اپنایا ہے۔ سنت کو اپنانے میں ہم نے عار محسوس کی ہے، سنت کو اپنانے میں ہم نے جھجک محسوس کی ہے، پینٹ شرٹ پہننے میں، غیروں کے لباس پہننے میں ہم نے فخر محسوس کیا ہے۔ یہی مدارس کے طلباء، یہی علماء، میں آپ کو واللہ باللہ کہتا ہوں، ان کی وجہ سے یہ تصوف والوں کی جیسے دنیا آباد ہے۔ یہی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا محفل ٹھیک نہیں ہے، ہمارا سونا ٹھیک نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ راتوں کو لیٹ تک میسیجز میں ہم بیزی رہتے ہیں، ہم فیس بک میں بیزی رہتے ہیں، سوشل میڈیا یوٹیوب پہ ہم بیزی رہتے ہیں۔ 2 بجے ہم سو جائیں، 3 بجے، لیکن تہجد کی ہمیں اللہ توفیق نہیں دیتا۔ آج عذاب آئے، مساجد ہم پر بند ہو رہی ہیں، سارا نظام ہم پہ بند ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے مسجد کا دروازہ بھی بند کر دیا، آج پھر بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے نمازوں کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، نوافل کا اہتمام کر کے۔ رونے کا مقام ہے، جتنا رویا جائے کم ہے۔ زلزلے ہم پر آ رہے ہیں، کھانے کے بحران ہم پر شروع ہیں، آٹے کا بحران ہم پر شروع ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ کوئی بات ہو اللہ سے کرو، پھر دیکھو کتنا مزہ ہے اس میں۔ آج ہم نے جو بھی سمجھا دنیا کو سمجھا، اللہ کو کچھ نہیں سمجھا، نعوذ باللہ۔ مولانا یونس پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میں نے پچھلے بیانوں میں بھی بات اپنے ذکر کی، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہمارے نظام جو ہے وہ الٹ روان ہو چکا ہے، زندگی کا مقصد جو ہے وہ الٹ روان ہو چکا ہے۔ اللہ کو پانے کے بجائے ہم دنیا کو بھی راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا سے مانگ رہے ہیں۔ مانگنا تو اللہ سے ہے، دنیا سے مانگ کر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کرو۔ آج جب ہم پر مصیبت آتی ہے، مشکل لمحہ آتا ہے، لوگوں کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، فلاں ایم پی اے ہمارے یہ کام کرے گا، فلاں منسٹر ہمارے یہ کام کرے گا، فلاں وزیر ہمارے یہ کام کرے گا، فلاں پولیس ہمارے یہ کام کرے گا۔ حالانکہ پولیس، وزیر، ایم پی اے میں نے کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں راستہ نہیں، اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟
डायरेक्ट ताल्लुक में अल्लाह क्यों नहीं बनाते? डायरेक्ट अल्लाह के साथ बातें क्यों नहीं करते? या अल्लाह तूने मसला लाया तो हल कर। क्यों नहीं करेगा हल? उसी ने लाए वही हल करेगा। अगर उसी ने न लाया होता तो कोई और हल करता। अल्लाह जब मसला लाता है तो अल्लाह ही हल फरमाता है। वो आपसे इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा किस हाल में मेरा शुक्र अदा करता है। ये एक इम्तिहान होता है जिंदगी का, शुक्र अदा करने का। अल्लाह से दोस्ती निभाने में मजा कुछ और है। इम्तिहान जो आता है अल्लाह बंदे पे लाता है, अपने करीब करता है, कुर्ब का मादा उसे देता है कि ये मेरा करीब आकर कितना मुझे पाएगा। आशिक जब अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो महबूब उससे कितना इम्तिहान लेता है। उसकी जली कटी सुननी पड़ती है, हर किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं। अल्लाह तो अपने महबूब जब बनाता है तो नमाजों की तौफीक देता है। अल्लाह जब अपना कुर्ब नसीब करता है, इखलास से नवाजता है, इबादत में मज़ा आता है। खुदा की कसम, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है, और जो अल्लाह का नहीं होता बज़ाहिर दुनिया में उसको बहुत कुछ, उसके पास दिल और जहन का सुकून उसके पास नहीं होता। अल्लाह जिसको इखलास से नवाजना चाहे तो उसको इबादतों में मज़ा आता है, जिक्र अस्कार में मज़ा आता है। उसका दुनिया में दिल नहीं लगता, उसे बस दुनिया में भी जो काम करेगा सुन्नत के मुताबिक करेगा, जो रास्ते इख्तियार करेगा अल्लाह के बताए हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को फॉलो करके वो रास्ते इख्तियार करेगा। तो फरमाया आप अपनी ज़िंदगी 24 घंटे की इबादत में गुजारो। तो बुज़ुर्गों ने एक बंदे से कहा कि अपनी ज़िंदगी, कहता आप क्या करते? कहते हम 24 घंटे इबादत में रहते हैं। वो हंस पड़ा। वो बंदा कहता 24 घंटे आप इबादत में कैसे रहते हो? कहता आप सोते नहीं हो, आपकी बीवी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपका घर नहीं है, आप कमाते नहीं हो। अभी उस लड़के को ये इस बात ने ताज्जुब में डाल दिया। किस बात ने? इस बात ने उसको ताज्जुब में डाल दिया कि यार इसका तो घर भी है और ये मुझे कहता मैं 24 घंटे की इबादत में होता हूं। ये कौन सी बात कर दी इसने? सुनो मेरी बात को। उस बुजुर्ग ने कहा, फरमाया हम जो काम करते हैं सुन्नत के मुताबिक करते हैं, सुन्नत के तरीके को फॉलो करके हम काम करते हैं, इसीलिए हमारी सारी जो 24 घंटे के दिन है ये सारे का सारा इबादत में गुजर जाता है। सुन्नत को अपनाओ। बाथरूम में घुसो सुन्नत के तरीके से घुसो, घर दाखिल हो सलाम करो सुन्नत के तरीके से दाखिल हो, बड़ों की इज्जत करो, कदर करो, एहतराम करो, वालिदैन के साथ मुंह ना मारो, उनको जवाबात मत दो। मैं आपको बताता हूं, अक्सर लोग सवाल करते हैं तस्खीर का कोई अमल बता दे। अक्सर साथी एक ही बात करते हैं, अक्सर तस्खीर का कोई अमल बता दे। मैंने उनको कहा तस्खीर का आसान सा अमल है, अपना इखलाक बेहतर कर दो, सारी दुनिया आपके पास आएगी। इखलाक ऐसा बनाओ कि दुनिया आपसे खुद ब खुद मुतासिर हो, दीन की तरफ चलने वाले बन जाए। इखलाक इखलास से रखो, इखलाक को इखलास से रखो। ये ना हो कि मैं इखलाक इसलिए अच्छा बनाऊं दुनिया मेरे काम आएगी। दुनिया क्या काम आएगी? आज आपका काम करेगी, कल आप परेशान करेगी। अल्लाह से अपने काम करवाओ, अल्लाह से बिगड़े बनाओ, अल्लाह को अपना राजदान बनाओ। मेरे भाइयों दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जब कोई मसला आता था, तकलीफ आती थी, परेशानी आती थी, वो अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। वो तो हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू में होते थे, लेकिन नवाफिल का एहतिमाम करते थे। आज हमें भी नवाफिल का एहतिमाम करना चाहिए, आज हमें भी जिक्र अस्कार में मसरूफ़ रहना चाहिए। तो बातें तो बहुत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे इस यूट्यूब के जो चैनल है इसमें इंशाअल्लाह वज़ाइफ का सारा तरीका बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस किस्म की मुश्किलात का वजीफ़ा हो, नौकरी न लगती हो, जो भी हो, आप लोग फिर वो सवालात भेजेंगे तो उसका जवाबात इंशाअल्लाह दिया जाएगा और सारा एक निज़ाम हम सेट करेंगे इंशाअल्लाह। तो वज़ाइफ के पूरे तरीक़े आप लोगों को बताए जाएंगे इज़्ने आम इजाज़त के साथ इंशाअल्लाह।
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے، آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔